अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है आमना तारिक ने। नावल का नाम है मेरे रहनुमा और इसकी मुसन्निफा है नूर राजपूत। किस्त नंबर 16। उफ सैम, बहुत बुरे हो तुमने ऐश का दिल तोड़ दिया। हरम डायरी लिए बैठी थी। रात का वक्त वो उसे इत्मीनान से पढ़ रही थी। हरम वो वाकया पढ़ रही थी जब समान ने ऐश का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जबकि अर्श उसके सामने ही जाने किन सोचों में गुम बैठी थी। वो कल जब से समान के घर से वापस आई थी गुमसुम सी थी। हरम, तुम हैदर को कब से जानती हो? अर्श ने हरम को बड़बड़ाते सुना तो पूछा। माइक की बात कर रही हो? जी वही, अर्श ने कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रही हो? हरम ने डायरी से नजरें उठाकर अर्श को देखा। वो खामोश थी। अर्श के चेहरे पर फैली जर्दी जैसे वो काफी दिनों से बीमार हो। अर्श की आंखों में जाने क्या था। हरम चौंक गई। ओह माय गॉड, हरम के मुंह से अचानक निकला था। अर्श की हालत बता रही थी कि वो दिल लुटा चुकी है। मोहब्बत ने एक और नाजुक लड़की को अपनी लपेट में ले लिया था। हमजा और हुरैन शॉपिंग के बाद मोनाल रेस्टोरेंट में आ गए थे। हमजा को ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद था। पहाड़ी पर बना ये रेस्टोरेंट एक अलग ही कशिश रखता था। क्या खाओगी? वो पूछ रहा था। कुछ भी, हुरैन ने जवाब दिया। ओके, मैं ऑर्डर करता हूँ। हमजा ने वेटर को बुलाकर उसे ऑर्डर लिखवाया। हुरैन इस जगह की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुई थी। रात के इस वक्त पहाड़ी से पूरा इस्लामाबाद रोशनियों का शहर नजर आ रहा था। उसका मूड खुद ब खुद ही अच्छा हो गया। लाहौर वाला मोनाल भी अच्छा है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है। हुरैन पहली दफा हमजा से बेतकल्लुफी से बात कर रही थी। मैं जानता था तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। हमजा मुस्कुराया। थैंक यू, हुरैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रंग सारे ही सजते हैं उन पर। ये लाहौर की लड़कियां बड़ी दिलकश होती हैं। वो उसे मुस्कुराता देखकर खुश हुआ था। वेटर ने खाना सर्व किया। खाना खा लो, हमजा ने इशारा किया। अभी हुरैन ने एक चम्मच ही लिया था कि उसकी नजर अंदर आते शख्स पर पड़ी। वो फक रह गई थी। हमजा कुछ कह रहा था मगर वो सुन कब रही थी। हमजा ने उसे यूं खामोश देखा तो उसकी नजरों के ताक्कुब में देखा। असद एक लड़की के साथ अंदर आ रहा था। लड़की काफी मॉडर्न थी। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। हुरैन की आंखें जलने लगी थी। आंसुओं का एक गोला उसके गले में अटक गया था। असद भी उन दोनों को देख चुका था और एक पल के लिए ठिठका था। फिर वो दोनों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। रिलैक्स हुरैन, हमजा ने उसके टेबल पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखा। ये इस बात का इशारा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुरैन उस लड़की को पहचान गई थी। वो सानी आपी के हस्बैंड विहाज भाई की कजन थी। असद भी तो इस्लामाबाद में पढ़ता था ना। फिर हुरैन ने कैसे सोच लिया था कि कभी दोबारा उससे सामना नहीं होगा। उसका दिल एकदम उचाट हुआ था। मुझे घर जाना है, वो एकदम उठी। लेकिन हुरैन, खाना, मैंने कहा ना घर जाना है, वो गुस्से से बोली थी। हमजा का दिल कर रहा था कि वो जाकर असद का मुंह तोड़ दे जिसने उसकी शाम खराब कर दी थी। ठीक है, चलते हैं। हमजा ने वेटर को बुलाकर बिल पे किया और हुरैन के साथ रेस्टोरेंट से निकल आया था। असद ने उसे जाते देख लिया था। तो ये था तुम्हारा प्लान हुरैन? शर्जील को भी छोड़ दिया तुमने क्योंकि हमजा ज्यादा अमीर था? असद ने जलते दिल के साथ सोचा था। लॉ कॉलेज में मिस्टर विलियम एक बार भी हरम के सामने नहीं आए थे। जाने वो उससे क्यों छुप रहे थे। माइक, मिस्टर विलियम को मुझसे क्या मसला है आखिर? हरम ने पूछ ही लिया। खुद जाकर पूछ लो, वो बोला। तुम किस लिए हो फिर अगर उनसे ही पूछना है? हरम ने मुंह फुलाकर कहा। ऐश को अपने काम खुद करने की आदत थी। तुम तो काफी कामचोर लगती हो, वो मुस्कुराहट छुपाते हुए कह रहा था। जानता था उसे गुस्सा आ जाएगा। हाँ तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें? मैं खुद ही पूछ लूंगी उनसे, वो गुस्से से कहती वॉकआउट कर गई थी। छुट्टी वक्त वो उसे मिला था। सॉरी हरम, मैं मजाक कर रहा था। तुम लेक्चर ले रही थी। तुम्हें सॉरी बोलने की वजह से आज मैं लेट हो गया। उसे क्लास से बाहर निकलता देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा। क्यों, कहाँ जाना था तुमने? बच्चे रो रहे हैं घर पर तुम्हारे? हरम ने पूछा। काश ऐसा होता, वो कहकहा लगाकर बोला। फिलहाल तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाना है। 6-7 माह में वो इतना कुछ सीख गया था कि बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा था। ठीक है। वैसे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हरम ने पूछा। क्योंकि ऐश नहीं मिली ना, इसलिए। अब तुम मिली हो तो पहले से ही किसी और की हो। माइक ने मजाक में बात उड़ा दी। अगर किसी को तुमसे मोहब्बत हो जाए तो? हरम ने पूछा।
कैसी मोहब्बत? माइक ने उल्टा सवाल किया। वैसी ही जैसी ऐश को हुई थी सैम से, हरम ने जवाब दिया तो माइक दंग रह गया। उसे वो लड़की याद आ गई थी जो उस दिन हरम के साथ मस्जिद आई थी और उसे बेखुदी के आलम में देख रही थी। माइक खामोश खड़ा था और हरम उसे हैरान और परेशान छोड़कर आगे बढ़ गई। रात को फिर हरम ने ईशा के बाद डायरी उठा ली थी। वो रो दी थी वो मंजर पढ़कर जब पैलेस के लोगों ने ऐश को वहां से निकाल दिया था। वजह उसका मुसलमान होना था। जैसे जैसे वो डायरी पढ़ती जा रही थी उसे ऐश से एक अकीदत सी होती जा रही थी। वो बहुत अजीम लड़की थी, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। उसे ख्वाब में क्वार्टर से ओल्ड हाउस तक शाल लपेटे छाता लिए जाती हुई ऐश दिखाई देती थी। हरम समझती थी कि शायद वो खुद है, लेकिन अब उसे पता चला कि वो ऐश थी जो खामोश खामोश सी नजर आती थी उसे। उस दिन मुझे एक मिनट के लिए लगा था शायद कि मैंने एक गलत इंसान से मोहब्बत कर ली है। डैड ठीक कहते थे कि मुस्लिम्स दहशतगर्द होते हैं। वो तस्वीरें जो मुझे माइक ने भेजी थी वो सैम को एक गलत इंसान साबित कर रही थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मेरी सोच गलत भी तो हो सकती है। जरूरी तो नहीं जो नजर आ रहा हो वही सच हो। हरम डायरी पढ़ रही थी। मुझे पता चल गया था कि सामान घर आ चुका है। वो पूरे 15 दिन बाद आया था। जाने वो 15 दिन कहाँ रहा था। और फिर मैं सच जानने उसके घर पहुंच गई। सामान अपने सीक्रेट रूम में बैठा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। कमरे में दीवारों पर स्क्रीन लगी थी जिनमें बाहर गली का मंजर साफ नजर आ रहा था। उसके एक गलियों में लगाए हुए कैमरे थे। अचानक उसकी नजर ऊपर लगी स्क्रीन पर पड़ी। उसे बाहर ऐश खड़ी दिखाई दी थी। उसका कुशादा पेशानी पर एक लकीर सी उभरी। वो कमरे से बाहर निकल गया। कैसी हैं आप ऐश भाभी? ज़ारा ऐश से मिल रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? जब से मंगनी हुई थी ज़ारा ऐश को भाभी ही बुलाती थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है सैम, ऐश ने कहा। अंदर आ जाओ, वो कहकर अंदर चला गया। ऐश भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई। बोलो, ऐसी क्या जरूरी बात है? आप इतने दिन कहाँ थे? ऐश ने पूछा। काम से गया था शहर से बाहर, सामान ने जवाब दिया। कौन सा काम? ऐश का लहजा कुछ अजीब था जो सामान को चौंकने पर मजबूर कर गया था एक काम, वो बस इतना ही कह पाया। ये क्या है सैम? क्या सच है? अगर ये सच नहीं है तो मुझे सच जानना है। ऐश ने उसके पास आकर अपना मोबाइल उसके सामने किया जिसमें तस्वीर थी। वो सामान की तस्वीर थी जिसमें वो एक आदमी के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक बैग था जो खुला था और उस बैग में काफी सारी हीरोइन यानी ड्रग्स के पैकेट थे। सामान का वो तस्वीर देखकर एक लम्हे को चेहरे का रंग बदला, फिर वो जल्द ही खुद पर काबू पा गया। बताएं ना क्या सच है? ऐश ने मिन्नत की। तुम्हें सच जानना है तो आओ मैं तुम्हें सच बताता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर बने स्टडी रूम में ले गया। वहां जाकर उसने किताबों के एक रैक को पकड़कर घुमाया तो वहां से एक रास्ता निकल आया। ऐश हैरान रह गई। अंदर शायद अंधेरा था। वो उसका हाथ पकड़े अंदर ले गया। दीवार पर लगे बोर्ड से हाथ बढ़ाकर एक बल्ब जलाया। वहां से सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे तहखाना था। वो उसका हाथ पकड़कर नीचे ले आया। दीवारों पर काफी सारी एलईडी लगी थी। वो एक काफी बड़ा सारा कमरा था। बाहर गलियों में ना जाने कहां कहां के मंजर दिखा रही थी वो एलईडी। एक अलमारी खड़ी थी लकड़ी की बड़ी सी और मेज पर कंप्यूटर रखा था। ये देखो, सामान ने एक आईडी कार्ड उसके सामने किया। सीक्रेट पुलिस ऑफिसर सैयद समान हैदर फ्रॉम एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट। ऐश कार्ड देखकर हैरान रह गई। हाँ, मैं सीक्रेट पुलिस से हूँ। हम आम लोगों की तरह जिंदगी जीते हैं। पुलिस वाले होकर भी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। मैंने खुद ये शोबा चुना था क्योंकि मेरे वालिद एक बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट थे। नशे की लत ने मरने के बाद उनका पीछा छोड़ा। तब मैंने सोच लिया था कि मैं ड्रग्स और उसके बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने ये डिपार्टमेंट चुना। वो एक तरफ बैठ गया। ऐश उसे सुन रही थी। यहाँ रोमा में एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया का गैंग है। पिछले 1 साल से मैं इस मिशन पर काम कर रहा हूँ। मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ। उनके दरमियान रहकर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं अब तक माफिया के बहुत से आदमियों को मौत के घाट उतार चुका हूँ। ऐश सुन सी रह गई। तो आपका एक्सीडेंट भी उन्हीं लोगों की वजह से तो नहीं हुआ था? ऐश ने पूछा। हो सकता है, समान ने उसे गहरी नजरों से देखने के बाद कहा। मेरा मिशन 90% मुकम्मल हो चुका है। बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाकी रहती है। फिर इस ड्रग्स माफिया को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, समान ने जवाब दिया। आप किस मुल्क से हैं? ऐश ने पूछा। इतना ही काफी है, समान ने बताना मुनासिब नहीं समझा।
اور ایش اس بڑے سے سیکرٹ روم کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے تھوڑا سا بھی سامان کے بارے میں غلط سوچا. زی بار میں تھی. رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا. ایک یہی جگہ ملتی تھی اسے اپنا غم بھلانے کے لیے. وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی. وائن کا ایک چھوٹا سا گلاس اس کے سامنے رکھا تھا جسے وہ انگلیوں کی مدد سے گھما رہی تھی. میں چاہتا ہوں اسے. ریم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. زی نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا. تو تم اس جیسی بن جاؤ. مدر مارگریٹ کے جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے. حرم کو شراب نہیں پسند. اچانک اسے خیال آیا اور زی نے گلاس واپس رکھ دیا. چند ہی سیکنڈز میں اس نے ایک فیصلہ کیا تھا. جانے وہ ٹھیک تھا یا نہیں مگر اسے کچھ تو کرنا تھا نا. وہ ریم کے لیے آخری حد تک جا سکتی تھی. وہ اپنا بیگ اٹھا کر بار سے باہر نکل آئی جہاں کان کے پردے پھاڑ دینے والا میوزک چل رہا تھا. زی نے ایک الوداعی نظر بار پر ڈالی تھی. اس بار سے بھی اس کی پرانی دوستی تھی. الوداع زی نے کہا اور مڑ کر چلی گئی. وہ بار چھوڑ گئی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب اس نے شراب کو چھونا بھی نہیں تھا. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. زی نے حرم سے کہا جو لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی. جی بولیں. حرم نے کہا. یہاں نہیں گارڈن چلیں. زی نے کہا اور پھر وہ دونوں گارڈن کی طرف بڑھ گئیں. اسٹوڈینٹس حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے. وہ دونوں گارڈن میں گھنے درخت جس کی سبز شاخیں گراؤنڈ کو چھو رہی تھی اس کے نیچے بیٹھ گئیں. میں ریم سے بہت محبت کرتی ہوں. زی نے کہنا شروع کیا. اس سے پہلے کہ ریم خود اپنی فیلنگز کے بارے میں حرم کو بتاتا زی نے اسے پہلے ہی اپنے احساسات کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری سمجھا. جانتی ہوں. حرم مسکرائی. کیسے؟ زی حیران ہوئی. تمہاری آنکھوں میں دکھتا ہے زی. جب تم مسکراتی ہو نا تو ریم کی جھلک نظر آتی ہے. اور زی حیران رہ گئی. وہ اس کے اندر اس قدر بس چکا تھا کہ سب کو اس میں وہ نظر آتا تھا. تو پھر وہ خود کیوں انجان بنا پھرتا ہے؟ وہ مسلم ہے اور اسے تم جیسی لڑکیاں پسند ہیں. میں تمہارے جیسی بننا چاہتی ہوں. میری ہیلپ کرو گی؟ زی نے کس کرب سے کہا تھا. حرم چونک گئی تھی. وہ لڑکی جسے لوگ فالو کرتے تھے وہ خود حرم کے پاس آئی تھی کہ مجھے اپنے جیسا بنا دو. کرو گی نا میری ہیلپ ریم کو پانے میں؟ زی نے پوچھا. جی ضرور. حرم مسکرائی. تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زی نے پوچھا. سب سے پہلے تو ہمیں فرینڈ شپ کرنی چاہیے. رائٹ؟ حرم نے کہا. رائٹ. زی مسکرا دی. ہائی آئی ایم زی شاہ. زی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. ہیلو. اور میں ہوں حرم نور. حرم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زی کا ہاتھ تھام لیا. اب؟ زی نے پوچھا. کیا تم میرے جیسی ڈریسنگ کر سکتی ہو؟ حرم نے پوچھا. میں کچھ بھی کر لوں گی بس مجھے ریم چاہیے. زی نے جواب دیا. اوکے. حرم مسکرا دی. وہ الٹ سٹارٹ کر رہی تھی. حالانکہ ریم مسلم تھا وہ بھی مسلم تھی. حرم کو کہنا چاہیے تھا کہ تم پہلے اپنا مذہب بدلو لیکن نہیں. اس نے ایسا نہیں کیا. کچھ تو تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا. کیسی ہے مس نور؟ وہ یونیورسٹی کے بعد لا کالج جا رہی تھی جب اچانک اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی. حرم نہ بھی دیکھتی تو جانتی تھی وہ رومان شاہ تھا لیکن وہ اس وقت وہاں. حرم حیران ہوئی. ٹھیک ہوں. حرم نے بس اتنا ہی کہا. کیسی چل رہی ہے آپ کی اسٹڈی؟ وہ بھی ٹھیک ہے. کیا میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا. حرم کا دل کیا کہ وہ ہاں کہہ دے مگر وہ ایسا نہ کہہ سکی. سنا ہے زی سے تمہاری فرینڈ شپ ہو گئی ہے. جب حرم نے جواب نہ دیا تو وہ خود ہی بول پڑا. جی زی بہت اچھی لڑکی ہے. مجھے اس سے دوستی کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. حرم نے جواب دیا. اور ہمیں یہ اعزاز کب بخشا جائے گا؟ وہ بولا. جی؟ حرم نے رکتے ہوئے کہا. کچھ نہیں. وہ بات پلٹ گیا. کیا تمہارا کوئی فرینڈ ہے؟ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا. کس ٹائپ کے فرینڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حرم نے الٹا سوال کیا. بوائے فرینڈ یا میرا بیسٹ فرینڈ ہے. حرم نے جواب دیا. ریئلی؟ کون ہے وہ لکی مین؟ ہادی. ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. حرم نے جواب دیا. ہادی کے نام پر رومان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا. میرا کالج آ چکا ہے. میں چلتی ہوں. وہ کچھ کہنے والا تھا مگر حرم سنے بغیر گیٹ پار کر گئی. کون ہے یہ ہادی جسے حرم اتنی اہمیت دیتی ہے؟ جو بھی ہے مجھے اسے بتانا ہوگا کہ وہ حرم سے فاصلے پر رہے. وہ میری ہے. صرف میری. رومان سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا. وہ دونوں اسی پارک میں بیٹھے تھے پتھر کے بنے بینچ پر. بچے کھیل رہے تھے مسکرا رہے تھے. میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے اپنی زندگی میں. وہ کہہ رہا تھا. سوری سیم میں نے آپ کو غلط سمجھا. ایش نے جواب دیا. اٹس اوکے. پوچھنا تمہارا حق بنتا ہے.
بس ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں سب کی نظروں میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، یہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ اچھا، تو پھر مجھے کیوں بتایا؟ ایش نے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے، وہ کچھ کہتا کہتا رک گیا۔ میں تم سے کیا؟ ایش نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کھڑا ہوا۔ بتائیں نا سیم، آپ مجھ سے کیا؟ کہا نا کچھ نہیں، وہ اپنے احساسات اس پر عیاں ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، وہ آگے بڑھ گیا۔ کہہ کیوں نہیں دیتے آپ کہ آپ کو نور العیش سے محبت ہے؟ ایش نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم پاگل ہو، سامان نے مڑے بغیر کہا۔ میں جان گئی ہوں کہ سامان حیدر عرف سیم کے دل میں یہاں سے وہاں تک نور العیش کا بسیرا ہے، ایش نے مسکرا کر کہا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں، یہ سچ ہے، آپ مان لیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایش نے ہانک لگائی۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ سامان نے پوچھا۔ ہاں، یہ وقت گواہ ہے، یہ ہوائیں گواہ ہے، پورا روما گواہ ہے، اور خدا گواہ ہے۔ خدا گواہ ہے کہ سیم کو ایش سے محبت ہے، بے پناہ محبت۔ سامان کے قدم ایک دم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر ایش کو دیکھا تو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی جو ایش کے اقرار کو بخش گئی تھی۔ وہ بلیک جینز اور وائٹ کاٹن کی شرٹ میں خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ تم پاگل ہو ایش، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ ایش کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا۔ حرم کے لبوں کو بھی مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ اس نے ڈائری بند کر دی، وہ اٹھ کر ونڈو میں آ گئی۔ چینگ اور ایش سو چکی تھی، باہر آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ حرم نے آنکھیں بند کر لیں، ہوائیں اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ میں تمہیں مس کروں گا حرم، ایک خوبصورت سی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ حرم نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، اسے لگا جیسے ہادی ابھی اس کے پاس تھا۔ اس کا لمس وہ اپنی پیشانی پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ منظر یاد کر کے حرم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کہاں ہیں آپ ہادی؟ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، حرم نے دل میں اسے مخاطب کیا۔ اسے ہر جگہ ہر چیز میں وہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ تو اس کے پاس ایش کی ڈائری تھی جسے پڑھ کر وہ اس کے بنا اپنا وقت گزار رہی تھی اور اس سے اپنا دھیان ہٹا رہی تھی۔ لائبریری میں، لا کالج میں، ہاسٹل کے میس میں، فرحاد اسے ہر جگہ نظر آنے لگا تھا۔ یونیورسٹی سے کالج تک وہ پیدل جاتی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس میں بسنے لگا تھا۔ حرم کو کچھ اندازہ تھا، کچھ نہیں۔ وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ آج 8 دن پورے ہو گئے تھے۔ فرحاد نے واپس آنا تھا، حرم کو یقین تھا وہ آج واپس آ جائے گا۔ وہ 8 دن بعد اپنے گھر واپس آئی تھی۔ ایک سکون سا اس کے اندر اتر گیا تھا۔ آخر وہ اس کا اپنا گھر تھا، اس کا اور ہادی کا۔ حرم نے شانوں کے ساتھ مل کر گھر کو اچھی طرح صاف کیا تھا۔ آپا کھانا بنا رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، فرحاد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حرم نے زیبا بیگم کو کال کی تھی۔ مما، ہادی ابھی تک نہیں آئے۔ حرم روحانسی ہوئی۔ وہ واپس آ رہا ہے بیٹا، کچھ دیر تک پہنچ جائے گا۔ زیبا بیگم کی آواز میں پریشانی تھی جسے حرم محسوس نہ کر سکی۔ آپا اور شانو واپس جا چکی تھی۔ حرم نے ٹی وی لگا لیا۔ چینل سرچ کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک منظر پر پڑی۔ وہ کوئی نیوز چینل تھا، کسی ریسٹورانٹ کا منظر تھا جہاں فائرنگ ہو رہی تھی۔ اچانک حرم چونکی، ایک شخص کیمرے کے آگے سے بھاگا تھا۔ حرم کو لگا جیسے وہ فرحاد ہے۔ اس نے ویسی ہی جیکٹ پہن رکھی تھی جیسی فرحاد پہن کر گیا تھا۔ اچانک اس شخص کو گولی لگی تھی۔ ہادی، حرم چلا اٹھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیمرہ شاید نیچے گر گیا تھا۔ اب نیوز اینکر کچھ بتا رہی تھی مگر حرم کو اپنی روح نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہادی تو پاکستان میں ہے نا، وہ یہاں پر نہیں ہے، یہ کوئی اور انسان تھا، حرم نے خود کو تسلی دی۔ لیکن اس کا دل جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ حرم کو لگ رہا تھا کہ اسے آج یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی مگر فرحاد کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ عرش کو کال کرتی ہوں، حرم نے سوچا۔ نہیں، اتنی رات کو اسے کیوں ڈسٹرب کروں؟ اس نے تو مجھے منع کیا تھا کہ آج مت جاؤ، میں ہی نہیں مانی۔ اف، اب کیا کروں؟ حرم کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ وہ دروازہ اچھے سے بند کر کے کھڑکیوں پر پردے ڈال کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے بخش بابا کو بھی بھیج دیا تھا یہ سن کر کہ فرحاد آ رہا ہے۔ یا اللہ پاک میری مدد کرے، حرم نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔
तभी अचानक दरवाजे पर बेल हुई थी। हरम एकदम उछली। लगता है हादी आ गए। वो झट से दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने फरहाद खड़ा था, दरवाजे की साइड से टेक लगाए। बाहर अंधेरा था, हरम को ठीक से नजर नहीं आया, लेकिन वो पहचान चुकी थी, वो फरहाद ही था। हादी आप आ गए। हरम उसकी तरफ बढ़ी। हरम, फरहाद ने उसे पुकारा था। जी आप अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हैं? उसके पुकारने पर हरम के दिल को जाने क्या हुआ था। वो कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर रोशनी थी। हरम की नजर फरहाद के चेहरे पर पड़ी, जिस पर कर्ब के आसार थे। क्या हुआ हादी, आप ठीक तो हैं? वो उसके करीब हुई। हरम, वो बस इतना ही कह पाया था और फिर हरम पर ढह गया। हादी क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? हरम की जान निकल गई थी। फरहाद से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो नीचे गिरने लगा था जब हरम खुद आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ गई। हादी उठे, क्या हुआ आपको? हरम फरहाद को यूं होश खोते देखकर कांप गई थी। तभी हरम ने महसूस किया कि फरहाद ने अपना हाथ जैकेट के अंदर डाला हुआ है। हरम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसे कुछ गीला सा महसूस हुआ। हरम ने फट अपना हाथ बाहर निकाला। उसे देखकर हरम की आंखें फटी रह गई थीं। वो खून से तर था। हरम, फरहाद ने पुकारा और फिर वो आंखें बंद कर गया। हादी, हरम ने दिल दहला देने वाली चीख मारी थी। जिस दिन से हुरैन रेस्टोरेंट से वापस आई थी, जहां उसने असद को देखा था, वो मजीद खामोश हो गई थी। उसे अंदर ही अंदर कोई चीज जैसे काट रही थी। हमजा उसकी हालत जानता था। वो खुद कुड़ता था। दादो ने कई बार उससे पूछा कि हुरैन बेटा, कोई बात हुई है तो मुझे बता दो। हमजा ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। मगर हुरैन ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो कुछ हुआ है और न ही हमजा ने कुछ कहा है। उसके और हमजा के दरमियान सर्द महरी की दीवार मजीद तन गई थी। हमजा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज तो हुरैन से बात करनी ही पड़ेगी। हमजा ने टीवी रूम से उठते हुए सोचा। वो जानता था हुरैन इस वक्त कहाँ होगी। वो टेरेस पर खड़ी थी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बिखरे, उसे पता ही ना चला। वो असद का दिया हुआ जख्म हरगिज हरगिज नहीं भूल पा रही थी। इतना जुल्म इन खूबसूरत आंखों पर मत करो। अचानक उसे अपने अकब से आवाज आई। वो पलटी तो देखा पीछे हमजा खड़ा था। कॉफी। वो आगे बढ़ा और कॉफी का कप उसके सामने किया, जिसे हुरैन ने बिना कुछ कहे थाम लिया। वैसे मुझे कॉफी बनानी तो नहीं आती, मगर तुम्हें पसंद है ना, तो इसलिए आज कोशिश की है। हमजा मुस्कुराते हुए कह रहा था, जबकि हुरैन खामोशी से सुन रही थी। अच्छा, अगर पसंद ना आए तो प्लीज बता देना। दादो की तरह अपनी फ्लाई चप्पल से मुझे निशाना मत बनाना। वैसे भी तुम्हारी हील वाली जूती ज्यादा जोर से लगेगी। वो मासूमियत से कह रहा था, जबकि हुरैन का उसकी बात सुनकर कहकहा उभरा। वो कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई थी। हमजा को लगा बारिश के बाद जैसे धूप निकल आई हो। हाँ ना, सच कह रहा हूँ, वरना मेरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो कि मुझ पर फिदा हैं, वो क्या कहेंगी कि एचडी अपनी वाइफ से जूते खाता है, वो भी हील वाले। तो आपसे किसने कहा था कि आप कॉफी बना कर लाएं? हुरैन बिलाखिर बोल ही पड़ी थी। तो और क्या करता, मैं बेचारा बोर हो गया था। पहले भी मैं अकेला ही इस घर में रहता था। सोचा था शादी होगी, वाइफ आएगी, उसके साथ मिलकर लोगों के कंप्यूटर और दूसरे सोशल अकाउंट हैक करूंगा। मगर लगता है अपनी तो किस्मत ही माड़ी है। वो इस तरह बोलता काफी दिलचस्प लग रहा था। हैकिंग की बात पर हुरैन का मुंह हैरत से खुल गया। आप हैकर हैं? जी, तुम्हें कोई शक? हमजा ने आंखें सिकोड़ के पूछा। नहीं, लगते नहीं ना, इसलिए पूछ रही थी। हुरैन का दिमाग काफी भटक गया था। उसका मूड फ्रेश हो रहा था। हाँ, वैसे दिखने में तो मैं हीरो लगता हूँ, है ना? उसने फर्जी अपने कॉलर झाड़े तो हुरैन हंस दी। ऐसे ही हंसती रहा करो हुरैन, बहुत प्यारी लगती हो। हमजा ने जाने किस जज्बे के तहत कहा था। हुरैन के होंठों पर रेंगती मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। कोशिश करती हूँ, लेकिन दिल इजाजत ही नहीं देता। हुरैन की आवाज भरा गई। हमजा ने अपना कप दाएं साइड ग्रिल पर रखा और एक कदम बढ़कर हुरैन के करीब आया। अपना दिल मुझे दे दो, हमजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। इसे मैं बहुत संभाल कर रखूंगा, कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हुरैन हैरान रह गई थी। और तुमसे किसने कहा था कि मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया गया था? मैंने अपनी मर्जी से की थी। हुरैन चौंक गई। वो अपना हाथ हमजा की गिरफ्त से छुड़वाना चाहती थी, मगर हमजा ने नहीं छोड़ा। मैं बहुत अच्छा दोस्त साबित होता हूँ। एटलीस्ट तुम मुझे दोस्त तो समझ सकती हो ना। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया हुरैन कि तुम असद को भूल जाओ वगैरह वगैरह, लेकिन एक रिश्ता मुझसे तो बना सकती हो ना तुम।
कसम से मुझे रिश्ते निभाने आते हैं, एक बार आजमा कर देख लो। हुरैन सर झुकाए सुन रही थी। मैं 13 साल का था जब मम्मा पापा छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक ज़ेबा मोमानी ने मेरी परवरिश की है। उन्होंने हमें रिश्ते निभाने का दर्ज दिया है। हुरैन, मेरा भरोसा करो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जबकि हुरैन शर्मिंदा हो रही थी। उसे किस्मत ने इतने अच्छे लोगों से मिलवा दिया था, मगर ये उसकी बदकिस्मती थी जो वो उन्हें अपना नहीं बना पा रही थी। हमजा के तेज कलोन की महक उसकी सांसें रोक रही थी। कुछ तो बोलो हुरैन। हमजा उसे खामोश देखकर गोया हुआ। आप बहुत अच्छे हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि इस दोस्ती को निभा सकूं। मुझे शायद रिश्ते निभाने नहीं आते, हुरैन ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। बस मुझे तुम हर वक्त हंसती मुस्कुराती और खुश चाहिए हो। बोलो, मेरे साथ पार्टनरशिप करोगी हैकिंग में? हमजा ने पूछा तो हुरैन मुस्कुरा दी। और हाँ, तुम्हारी माइग्रेशन करवा ली है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में। सुबह से तुम मेरे साथ जाओगी। वैसे भी मुझे अनपढ़ और कम पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं पसंद, हमजा ने पूरी संजीदगी से कहा, जबकि हुरैन मुश्किल से अपना कहकहा रोक पाई थी। आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कब करेंगे? ऐश ने समान को मैसेज किया था। जब मैं मरने वाला हूंगा, जब मेरी आखिरी सांसें चल रही होंगी। संजीदगी के साथ दिया गया जवाब उसे मिला था। ऐश की रूह कांप गई ये मैसेज पढ़कर। सैम, ऐश ने गुस्से वाली इमोजी के साथ उसे पुकारा। आगे से समान का कहकहा उभरा था। जाएं, अब मैंने बात ही नहीं करनी आपसे। ऐश को इंतहा का गुस्सा आ गया था। मेहरबानी, मेरा वक्त बचेगा, दूसरी तरफ से रिप्लाई आया। ओके डन, अब जब आपके पास वक्त होगा तब खुद बात कर लीजिएगा। ऐश ने नाराजगी भरा मैसेज सेंड किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। समान की मरने वाली बात ने उसे अंदर तक हिला दिया था, जबकि समान तस्वुर में उसका गुस्से से भरपूर चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया था। पागल, वो उसे रिप्लाई कर चुका था, मगर ऐश का कोई मैसेज उसे दोबारा नहीं मिला। लगता है शहजादी नाराज हो गई। वैसे भी समान को खुद उसकी आदत थी, वो रोज उसे मैसेज करती थी, मगर वो खड़ूस इंसान हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जाकर रिप्लाई करता था। उसने कभी शिकवा नहीं किया था, जानती थी वो मसरूफ होगा। और जिस दिन समान को ऐश का मैसेज ना मिलता वो खुद बेचैन हो जाता था। जानता था वो लड़की उसे बेपनाह चाहती है, तभी उसे इतना तड़पाता था। मगर आज वो बुरा मान गई थी। समान को अंदाजा हो गया था। क्या मैं हरम से हैदर का नंबर ले लूं? उसके पास तो होगा ना। अर्श अपने बेड पर लेटी सोच रही थी। उसे जिंदगी में पहली बार क्रश हुआ था, वो भी माइक हैदर पर, उस वक्त जब वो तिलावत में मशगूल था। जाने कैसा शहर था जिसने अर्श को बांध लिया था। वो चाहकर भी उसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। वो लड़कों पर मरने वाली या बॉयफ्रेंड बनाने वाली लड़की नहीं थी। वो अच्छे घराने से थी, उसकी अच्छी तरबियत हुई थी, तभी उसने जब से रोमा आई थी अब तक कोई इस टाइप का फ्रेंड नहीं बनाया था। लेकिन दिल का क्या भरोसा, कभी भी किसी पर भी आ सकता है ना। उफ, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही। अर्श ने बेचैनी से करवट ली। अगर मैंने हरम से नंबर लिया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अर्श ये सोचकर रुक गई। वो नाजुक लड़की ये नहीं जानती थी कि जिस इंसान पर वो मरने लगी है, सिर्फ एक बार देखकर वो सर से पांव तक ऐश के शहर में कैद था। वो उसे चाहता था जो ना जाने कहाँ थी। हादी उठे ना प्लीज, क्या हुआ है आपको? हरम की सांसें जैसे अटक सी गई थी। वो उसकी गोद में सर रखे बेहोश पड़ा था। जाने कितना खून बह चुका था उसका, जो वो यूं नकाहत का शिकार हो गया। हरम का दिमाग माफ हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक बेल की आवाज उभरी थी। वो फरहाद के मोबाइल की बेल थी। हरम उसे अच्छे से पहचानती थी। बेल की आवाज उसकी जैकेट की पॉकेट से आ रही थी। हरम ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल निकाला तो उस पर अरबाज का नाम चमक रहा था। अरबाज फरहाद का दोस्त और कलीग था। हरम ने कपकपाते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो फरहाद, तुम घर पहुंच गए? अरबाज पूछ रहा था। अरबाज भाई, हरम की सिसकियों भरी आवाज उभरी। वो हादी, वो बोल नहीं पा रही थी। अरबाज एकदम चौंका। क्या हुआ हरम? फरहाद ठीक है? अरबाज परेशानी से पूछ रहा था। नहीं, वो ठीक नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, हरम रोते हुए कह रही थी। तुम रुको, मैं अभी आया। अरबाज हरम को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था। वो कहकर फोन बंद कर चुका था। 10 मिनट बाद अरबाज फरहाद के घर पहुंच चुका था। वो खुद डॉक्टर था। वो अपना बैग साथ ले आया था। उसे अंदाजा हो गया था कि फरहाद की तबीयत ठीक नहीं,
لیکن جیسے ہی اس نے فرحاد کو دیکھا اس کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. وہ حرم کے ساتھ مل کر اسے کمرے میں لے گیا تھا. شرٹ اتارنے کے بعد اس نے فرحاد کا معائنہ کیا. اسے گولی لگی ہے، ارباز کہہ رہا تھا، جبکہ حرم کو ٹی وی والا سین یاد آ گیا تھا. بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ہم انہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں، حرم نے کہا. نہیں، ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے. فرحاد نے مجھے بتایا کہ حیدرآباد والی زمین کو لے کر کچھ لوگ ان کی جان کے درپے ہو چکے ہیں. یہ گولی بھی انہوں نے ہی ماری ہوگی، وہ اب اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے. اب ہم کیا کریں؟ حرم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا. تم گرم پانی لے کر آؤ، میں گولی نکالتا ہوں، ارباز نے اپنا بیگ کھولتے ہوئے کہا. حرم کمرے سے باہر نکل گئی. چند منٹ بعد وہ کمرے میں واپس آئی تھی. ارباز اس کے اوپر جھکا ہوا تھا. کیا تم دیکھ سکتی ہو؟ ارباز نے اوزار اٹھاتے ہوئے پوچھا. نہیں. حرم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، باہر بیٹھ جاؤ اور دعا کرو، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے. حرم میں کچھ اور سننے کی سکت نہیں تھی. اس کے تو گولی کا نشان دیکھ کر ہوش اڑ رہے تھے. جانے ہادی کتنا تڑپے ہوں گے، کتنا درد ہوا ہوگا نا انہیں. یا اللہ پاک ہادی کو کچھ بھی نہ ہو، میرے پاس ان کے جیسا اور کوئی بھی نہیں. حرم دعا کر رہی تھی. 15 منٹ گزر گئے تھے. وہ پریشانی سے ٹہل رہی تھی. اچانک دروازے پر ایک بار پھر بیل ہوئی تھی. میں دیکھتا ہوں، رکو. ارباز کمرے سے باہر آیا تھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا جس میں ڈھیر ساری میڈیسنز، بلڈ کی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. آ جاؤ اندر، گولی نکل چکی ہے، ارباز نے حرم سے کہا. وہ اس کے ساتھ اندر چلی گئی. ارباز نے اس کے سینے سے تھوڑا نیچے اچھی طرح پٹی باندھ دی تھی. شکر ہے گولی دل میں نہیں لگی، ورنہ اللہ جانے کیا ہوتا. بلڈ لگاتا ارباز کہہ رہا تھا، جبکہ حرم کی نظریں تو فرحاد کے چہرے پر جمی تھی. شیو بڑی ہوئی تھی. خون بہہ جانے کے باعث اس کا چہرہ کافی زرد ہو چکا تھا. اسے کھونے کے ڈر سے وہ کانپ گئی تھی. ہادی اس کے لیے سب کچھ بن چکا تھا. وہ اس کے لیے کتنا اہم تھا، یہ بات اسے آج پتہ چلی تھی. اس کی ساری تکلیفیں، سارے درد خود میں سمیٹ لینے والا آج خود موت کے منہ میں پڑا تھا. حرم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخیں مار کر روئے، مگر نہ جانے کیوں اس کے آنسو اس کے گلے میں اٹک گئے تھے. ارباز بھائی اب آپ گھر چلے جائیں، اریبہ بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، حرم نے ارباز سے کہا تھا. نہیں، میں اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ارباز نے فرحاد کو دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی تک بے ہوش تھا. حرم نماز ادا کر کے آئی تھی. جانے فرحاد کی زندگی کے لیے اس نے کتنی دعائیں، کتنی منتیں مانگ لی تھی. میں نے بخش بابا کو فون کر دیا ہے، وہ اور آپا آ رہے ہیں، آپ چلے جائیں، اریبہ بھابھی بھی پریشان ہوں گی. میں انہیں آ جانے دو، پھر چلا جاؤں گا، ارباز نے جواب دیا. کچھ دیر بعد بخش بابا اور آپا دونوں آ گئے تھے. آپا تو فرحاد کو اس حالت میں دیکھ کر ہی رونے لگ گئی تھی. اللہ میرے بچے کو صحت دے، آپا دعائیں کر رہی تھی. اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کر دینا، ارباز نے حرم سے کہا جو اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی. روتے نہیں بچے، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، ارباز نے حرم کے سر پر ہاتھ رکھا. ارباز کا 3 ماہ کا بیٹا تھا جو کچھ دنوں سے کافی بیمار تھا. اریبہ بھابھی کے بار بار میسیجز آ رہے تھے کہ جلدی گھر آ جاؤ، بیبی کی طبیعت خراب ہے. وہ بیچارہ پھنس گیا تھا، ایک طرف دوست تھا تو دوسری طرف چھوٹا سا بیٹا. وہ تو حرم کے کہنے پر اور آپا اور بخش بابا کے اصرار کرنے پر جانے کے لیے تیار ہوا تھا. میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، تب تک فرحاد کا آپ لوگ خیال رکھیے گا، ارباز انہیں ہدایت کرتا باہر نکل گیا. رات کا 1 بج رہا تھا. نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. حرم مرے مرے قدموں سے فرحاد کے کمرے کی طرف بڑھی. فرحاد بے ہوش تھا. حرم اس کے بیڈ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ چکی تھی. آپا نوافل ادا کر رہی تھی. بخش بابا بھی انتہائی غمگین تھے. ہادی پلیز جلدی اٹھ جائیں، میں آپ کے بنا یہاں بہت اکیلی ہوں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے میں نے یہ 1 ہفتہ آپ کے بنا کس طرح گزارا ہے. حرم نے فرحاد کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا. آنسو اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے. حرم کے دماغ میں عجیب طرح کے جھٹکے لگ رہے تھے. وہ تو چھوٹا سا شوق بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی. نہ جانے فرحاد کو اس حالت میں دیکھ کر وہ کیسے ہوش میں تھی. شاید اس لیے کہ اس کا ہادی بھی ہوش تھا، اسے ہوش میں رہنا تھا. پھر آپ کی وجہ سے میں نے جینا سیکھا ہے ہادی، مجھ سے کبھی دور مت ہونا پلیز، میں جی نہیں پاؤں گی. وہ بے خبر فرحاد کو اپنے احساسات سے آگاہ کر رہی تھی. پلیز جلدی اٹھ جائیں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. جانے وہ کتنی دیر بے خبر فرحاد سے باتیں کرتی رہی تھی اور پھر وہی اس کے پاس بیٹھے بیٹھے نیند کی وادیوں میں اتر گئی.
बख्श बाबा और आपा कितनी बार उनके कमरे में आए थे और हरम को फरहाद का हाथ थामे यूं सोए देखकर वो रोते हुए भी मुस्कुरा देते थे। खुदा इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, आपा ने सदके दिल से दुआ की थी। हरम की आंख सुबह के 5 बजे खुली थी। फरहाद को अभी तक होश नहीं आया था। वो परेशान हो गई। हादी तो अभी तक होश में नहीं आए, अब मैं क्या करूं? हरम ने उठते हुए सोचा। मैं बख्श बाबा से बात करती हूँ और बाज भाई को बुलाएं या फिर हम इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हरम सोचते हुए कमरे से बाहर निकली, लेकिन लाउंज में बैठे नफूस को देखकर वो ठिठक गई। डॉक्टर अरबाज, बख्श बाबा और आपा तीनों लाउंज में बैठे थे। हरम को यकीन नहीं आया कि वो फरहाद की इतनी फिक्र करते थे। अरबाज भाई, हादी को अभी तक होश नहीं आया। हरम के लहजे में परेशानी साफ जाहिर थी। मैंने उसे सुकून आवर इंजेक्शंस दिए हुए हैं, वो बेहोश नहीं है, सो रहा है। तुम फिक्र मत करो बच्चे, डॉक्टर अरबाज ने उसे प्यार से समझाया। और हरम को यह सुनकर थोड़ा सुकून मिल गया। वो वजू करने चली गई। बेबी की तबीयत कैसी है अब अरबाज भाई? नमाज के बाद हरम ने पूछा। काफी बेहतर है, डॉक्टर अरबाज मुस्कुराए। सुबह का उजाला फैलना शुरू हो गया था। हरम दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अरबाज फरहाद के कमरे में था। हरम चाय लेकर कमरे में गई तो फरहाद मुस्कुराकर डॉक्टर अरबाज से बातें कर रहा था। डॉक्टर अरबाज ने उसे तकिए के सहारे बिठाया हुआ था। हरम उसे होश में देखकर हैरान रह गई। उसकी मुस्कुराहट हरम में एक नई रूह फूंक गई थी। आओ हरम, अंदर आओ। रुक क्यों गई? फरहाद ने उसे देखते हुए कहा। जो दिल आंखों में लिए उसे देख रही थी। पल में ही उसकी आंखें नम हुई। ओके डॉक्टर साहब, तुम जरा अपनी वाइफ से बात करो, मैं चाय पी कर आता हूँ, डॉक्टर अरबाज ने उठते हुए कहा। और सुनो, वो मेरी छोटी बहन है, खबरदार जो उसे तंग किया या फिर दोबारा कभी इस तरह परेशान किया। डॉक्टर अरबाज ने हंसते हुए फरहाद को वार्निंग दी। फरहाद खुद भी मुस्कुरा दिया। डॉक्टर अरबाज हरम के हाथ से चाय का एक कप लेते हुए बाहर निकल गया। ट्रे में एक कप बचा था जिसे हरम ने बेड के साइड टेबल पर रख दिया। फरहाद उसे ही देख रहा था। कितने दिन बाद वो उसे देख रहा था। फरहाद को लगता था जैसे सदियां उसने हरम के बिना गुजारी हों। हरम चाय रखने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ी जब फरहाद ने उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? वो नरम से लहजे में पूछ रहा था। आपसे मतलब जहां मर्जी जाऊं। हरम के लहजे में खफगी वाज़ेह थी। फरहाद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कभी कभी वो इस तरह ही खफा होती थी। मेरा हाल चाल नहीं पूछोगी क्या? नहीं, हरम ने गुस्से से कहा। क्यों? मेरी मर्जी, वो तंग आकर बोली। तुम्हारी मर्जी कब से चलने लगी? जब से आपने पूरा 1 हफ्ता मुझसे राब्ता नहीं किया, हरम ने दो बदू जवाब दिया। उफ, अच्छा बैठ जाओ, बैठकर भी झगड़ सकती हो तुम, फरहाद ने कहा। हरम बैठ गई। अब कुछ बोलो भी। जब हरम ने कोई बात नहीं की तो फरहाद ने कहा, वैसे रात तो तुम काफी बातें कर रही थी कि जल्दी उठ जाए हादी, मुझे अब से ढेर सारी बातें करनी है। फरहाद ने उसकी नकल उतारी। आप जाग रहे थे? हरम को करंट सा लगा। हाँ, जाग रहा था, फरहाद ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। आप जाग रहे थे और मैं इतनी परेशान थी, आप उठे नहीं बल्कि मुझे परेशान देखते रहे। हरम को गुस्सा आ गया। तुम बातें बहुत ही प्यारी प्यारी कर रही थी, मैंने डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, फरहाद ने जवाब दिया। अच्छा नहीं किया आपने, किसी की बातें चोरी और छुपकर सुनना बहुत गलत बात है, हरम ने झाड़ा। अच्छा, लेकिन अपनी बातें तो छुपकर सुनी जा सकती है ना, क्योंकि वो बातें मेरे मुतल्लिक ही थी इसलिए मैंने सुन ली, फरहाद ने मुस्कुराते चेहरे के साथ जवाब दिया था, जबकि हरम उसे देख कर रह गई। हरम यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। सब उसके यूं बिना बताए छुट्टी करने पर हैरान थे। रोमान तो पागल पागल सा यूनी में उसे ढूंढ रहा था। वो आज आई क्यों नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो सोच रहा था। मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। रोमान ने अपना फोन निकालकर उसका नंबर मिलाया, मगर वो स्विच ऑफ जा रहा था। शिट, उसकी परेशानी बढ़ गई। मुझे उसके घर जाना चाहिए, वो सोच रहा था। अगर एक भी दिन वो उसे ना देखता था तो जाने उसे क्या होना शुरू हो जाता था। कुछ देर बाद प्रोफेसर जोसेफ से उसका एड्रेस लेने के बाद वो उसके घर की तरफ बढ़ गया। रोमान ने उसके घर से थोड़े फासले पर गाड़ी रोकी थी। घर काफी अच्छी जगह पर था, पुरसकून माहौल था। रोमान को वो लॉन में ही नजर आ गई थी। वहां जितने भी घर मौजूद थे वो एक दूसरे से फासले पर बने हुए थे। धूप निकली हुई थी। हरम फरहाद को सहारा देकर लॉन में ले आई थी। फरहाद का चेहरा दूसरी तरफ था, रोमान उसे देख नहीं पाया था।
البتہ حرم کو وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اسے حرم کو کسی اور کے ساتھ یوں بیٹھے دیکھ کر بہت عجیب سا فیل ہوا تھا، شاید اسے جلن ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے اس کا غصہ بڑھتا وہ زن سے گاڑی بھگا کر واپس لے گیا۔ فرحاد بہت جلدی صحت یاب ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس نے حرم کو زبردستی یونیورسٹی بھیجا تھا۔ سب سے پہلے عرش ملی تھی اسے۔ کیا ہوا تھا حرم، تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ عرش کے پوچھنے پر حرم نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے 3 لیکچرز کے بعد وہ لائبریری کی طرف جا رہی تھی جب رومان اسے ملا۔ مس نور، آپ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ میرے کزن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے، حرم نے جواب دیا۔ اوہ، کیا ہوا تھا انہیں؟ طبیعت خراب تھی، حرم نے پھر پہلے والا جواب دیا۔ فرحاد نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ہر کسی کو یہ بات نہ بتائے۔ آپ نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے، کوئی پرابلم نہیں۔ ویسے کیا آپ ابھی فری ہیں؟ رومان نے امید سے پوچھا۔ نہیں، ایکچولی مجھے کل والا کلیئر کرنا ہے جو میرے نہ آنے کی وجہ سے مس ہو گیا تھا۔ ابھی تو میں بیزی ہوں۔ اوہ، اٹس اوکے، رومان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ حرم کبھی اس کا دل نہیں رکھتی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا چلا گیا، جبکہ حرم لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ چھٹی ٹائم اسے زی ملی تھی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے، زی نے حرم سے کہا۔ جی بولے، حرم نے جواب دیا۔ تم اپنی شاپنگ کس مارکیٹ سے کرتی ہو؟ مجھے تمہارے جیسے کپڑے چاہیے۔ کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ زی نے پوچھا۔ ابھی تو میں کالج جا رہی ہوں، حرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں آف ٹائم پک کر لوں گی، تم ریڈی رہنا۔ ہاں ٹھیک ہے، حرم اسے انکار نہیں کر پائی، حالانکہ اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ مائک نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سبھی اسے ایک ہی سوال کر رہے تھے، وہ اکتا گئی تھی جواب دیتے دیتے۔ کل میں مر گئی تھی اس لیے، حرم نے کوفت سے کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اوکے؟ مائک کو غصہ آ گیا تھا۔ حرم حیران رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ مائک کو غصہ کس بات پر آیا۔ مرنے کی بات آئندہ مت کرنا، سمجھ آئی؟ ابھی تم نے کسی کو کھویا نہیں ہے، جب تم کھو دو گی تو اس درد کو پہچانو گی کہ کوئی اپنا دور ہو جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مائک سپاٹ سے لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ اور ہاں، مسٹر ولیم کل تمہارا پوچھ رہے تھے، وہ رک کر کہتا دوبارہ آگے بڑھ گیا، جبکہ حرم حیران رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ مسٹر ولیم اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اسے نوٹس کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں مائک کہ کسی کو کھو دینے کا دکھ اور اذیت کیا ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں، میں نے 2 دن پہلے یہ اذیت محسوس کی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی مگر مائک سے کہہ نہ سکی۔ شام میں زی اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ مارکیٹ پہنچے ہی تھے کہ حرم کو فرحاد کی کال آ گئی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں ہادی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے جب میں یونیورسٹی سے باہر ہوتی ہوں یا کسی اور جگہ پر، حرم نے سوچا۔ ہادی، میں زی کے ساتھ آئی ہوں مارکیٹ، کچھ دیر تک گھر پہنچ جاؤں گی، حرم نے بتایا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، وہ کہتا ہوا فون بند کر چکا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے مارکیٹ میں گزارا تھا۔ زی نے بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ وہ اور اس کا رویہ لہجہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ بہت جلدی حرم سے گھل مل رہی تھی۔ یہ بات حرم نے بھی محسوس کی تھی اور اسے بھی اچھا ہی لگا تھا۔ 6 بجے کے قریب وہ اسے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ تم یہاں رہتی ہو؟ زی نے گھر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، حرم نے جواب دیا۔ ونڈرفل پلیس، زی نے دل سے تعریف کی۔ شکریہ، اندر چلو، حرم نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، پھر کبھی، میں خود بہت لیٹ ہو گئی ہوں، آنی غصہ ہوں گی، زی نے جواب دیا۔ پھر کب آؤ گی؟ حرم نے پوچھا۔ بہت جلد، زی مسکرا کر جواب دیتی گاڑی سٹارٹ کر کے واپس چلی گئی، جبکہ حرم بھی گہری سانس لے کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہے زی؟ آنی نے زی سے پوچھا جو اپنے کپڑے بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ انہیں پہن کر وہ حرم جیسی لگے گی بھی یا نہیں۔ شاپنگ کی ہے آنی، زی نے جواب دیا۔ وہ تو مجھے نظر آ ہی رہا ہے، لیکن یہ کس قسم کی شاپنگ کی ہے تم نے؟ آنی کے لہجے میں غصے کی تپش تھی۔ جیسی حرم کرتی ہے، زی نے آرام سے جواب دیا۔ تو تم نے کیوں کی اس کے جیسی شاپنگ؟ کیونکہ میں اس جیسی دکھنا چاہتی ہوں، زی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ریم کو وہ پسند ہے آنی، کیا پتا اس جیسی بننے سے میں اس کو پسند آ جاؤں۔ زی کے لہجے میں بے بسی تھی جو آنی کو اندر تک کاٹ گئی تھی۔ آنی کو لگا جیسے وہ وقت خود کو دہرا رہا ہے۔ 26 سال پہلے آنی کی بیٹی عالم شاہ کے لیے پاگل تھی،
لیکن عالم شاہ نے کسی اور کو چنا، اور اب زی رومان شاہ کے لیے پاگل ہے اور وہ کسی اور پر مرتا ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی آنی، میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گی، چاہے پھر وہ مذہب ہی کیوں نہ ہو، زی نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ آنی دنگ رہ گئی تھی۔ رومان شاہ، تم زی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے جو عالم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا، ورنہ مجبوراً مجھے تمہارے ساتھ وہ کرنا پڑے گا جو سالوں پہلے میں نے عالم کے ساتھ کیا تھا۔ آنی نے تصور میں رومان کو مخاطب کیا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، اس سے بھی تیزی سے فرحاد ریکور کر رہا تھا۔ اس نے ہاسپٹل جانا شروع کر دیا تھا۔ اسے گولی کیسے لگی، کیوں لگی، نہ تو حرم نے اس ٹاپک پر بات کی اور نہ فرحاد نے۔ حرم کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ زندہ تھا، سلامت تھا، اس کے پاس تھا۔ حرم میں اب پہلے جیسی بے دھڑکی نہیں رہی تھی، اب وہ فرحاد سے پہلے کی طرح نظریں ملا کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ اسے فرحاد کی آنکھوں میں عجیب سی لو دیتی چمک نظر آتی تھی، جو خود اس کی آنکھوں میں بھی اترتی تھی جب فرحاد سامنے ہوتا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرحاد اس چمک کو دیکھ لے اور پہچان لے۔ شہرین، تم آنٹی سے کب بات کرو گی میری اور اپنی شادی کے بارے میں؟ شرجیل سامنے بیٹھی شہرین سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ کون سی شادی؟ کس کی شادی؟ شہرین اچھلی۔ ہماری شادی، اور کس کی؟ وہاج بھائی مجھ سے بہت ناراض ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ آنٹی سے ہمارے رشتے کی بات کریں گے۔ یا تم کرو یا پھر میں کر لیتا ہوں، تم مجھے ٹائمنگ بتا دو، میں آ جاؤں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شرجیل، میں تم سے شادی کروں گی، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ شہرین بھڑکی۔ لیکن شہرین، ہم تو ایک دوسرے سے پیار میں فٹ، تم جیسے بے وقوف انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں سوسائڈ کر لوں۔ شہرین کے لہجے میں انتہا کی حقارت تھی۔ شرجیل کے چہرے پر جیسے اندھیرا چھا گیا ہو۔ شہرین نے اسے اچھا خاصا ہر طرح سے استعمال کیا تھا، وہ اسے شاپنگ کرواتا، لنچ کرواتا، یہاں تک کہ اس نے شہرین کے لیے اپنا ضمیر، اپنا ایمان تک داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں آج یہاں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس سے ہی شادی کروں گی، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے گھر والے تمہاری مجھ سے شادی پر راضی ہو جائیں گے؟ اسد بھائی تم سے نفرت کرتے ہیں، آخر تمہارا ان کی منگیتر کے ساتھ افیئر جو تھا۔ شہرین منہ بند کرو، شرجیل کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ سب میں نے تمہارے کہنے پر کیا تھا، تم جانتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن اسد بھائی اور باقی سب تو نہیں جانتے نا۔ شہرین کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ خدا حافظ، آئندہ میرے راستے میں مت آنا، اور وہ نفرت سے کہتی چلی گئی، جبکہ شرجیل کو آج احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، پتہ نہیں اسے اس گناہ کی معافی بھی ملے گی یا نہیں۔ حرین نے سچ کہا تھا، شہرین بھی تو اسد کی بہن ہے، جب اسد کے لیے اتنا کچھ کر کے حرین کو ٹھوکریں ملی تو شرجیل کو شہرین سے کیسے وفا ملتی، وہ کیسے بھول گیا تھا۔ رومان پچھلے 2 دنوں سے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، یہ پہلی دفعہ تھا جب زی اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ وہ چپ چاپ خود کو بدل رہی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر آنی کے دل میں ہول اٹھتے تھے، مگر وہ زی کی ضد کے آگے مجبور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زی اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ رومان کے علاوہ کسی کی نہیں سنتی۔ پوری یونیورسٹی میں زی کے بدلاؤ کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، آج کل وہ حرم کے ساتھ زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ سب انہیں بہنیں سمجھنے لگے تھے کیونکہ اکثر دونوں کے ڈریس ایک جیسے ہوتے تھے۔ رون اپنی جون میں تھا، روز کچھ نیا تماشا کرتا تھا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ عرش جیسے خاموش دنیا کی باسی بن گئی تھی، وہ اس شخص کو ایک بار مزید دیکھنا چاہتی تھی، اس سے وہ تلاوت دوبارہ سننا چاہتی تھی۔ سارے پڑھائی میں مشغول تھے، اس کے ساتھ فن بھی جاری تھا۔ یہ سب کی زندگی کے خوشگوار دن تھے، وہ سب جانتے تھے یہ لوٹ کر نہیں آنے والے، اس لیے سب پڑھائی کے ساتھ خوب انجوائے کرتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے زی، یہ سٹالر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ حرم نے اس کے سٹالر کی طرف اشارہ کیا جو اس نے سر پر لپیٹا ہوا تھا۔ جینز کے ساتھ اس نے لانگ شرٹ پہنی تھی، ہیل والے جوتے اس نے پہننا چھوڑ دیے تھے۔ بس ریم کو پسند آ جائے، کل وہ واپس آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ جائے، زی نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، وہ تمہارا ہو کر رہے گا زی، تم فکر مت کرو۔ حرم نے اسے تسلی دی تھی اور زی مسکرا دی، جانے کیوں اسے حرم کی باتوں پر بہت بھروسہ تھا۔ آج کافی دنوں بعد حرم نے ڈائری کو ہاتھ لگایا تھا، فرحاد کی وجہ سے وہ اسے جیسے بھول ہی گئی تھی۔ آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے پڑھے۔
شام کا وقت تھا. آپا اندر بیٹھی اپنے پوتے کے لیے سویٹر بن رہی تھی. شانو آج نہیں آئی تھی, وہ اپنے گھر ہی تھی. حرم ڈائری اٹھا کر دروازے کے باہر بنی چھوٹی سی راہداری میں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی. سامنے لان میں لگے خوبصورت پودے اسے فریش کر رہے تھے. وہ اس لیے بھی وہاں بیٹھتی تھی کہ جب فرحاد آتا تو اسے پتہ چل جاتا, وہ اسے سب سے پہلے دیکھ پاتی. حرم نے ایک نظر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے گھروں پر ڈالی جہاں لوگ گھر سے باہر نکل کر اپنے اپنے گھروں کے لان میں بیٹھے تھے. یہ وقت ہی ایسا تھا, غروب آفتاب کا وقت تھا. یہ وقت ایک خوبصورت منظر پیش کرتا تھا. حرم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی اور پھر اس نے ڈائری کھول کر توجہ اس پر مرکوز کر دی. وہ ایک انتہائی خوبصورت صبح تھی, لیکن نہ جانے کیوں مجھے اداس اداس سی لگ رہی تھی. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ میرا پہلا رمضان تھا. مجھے روزے رکھنا, عبادت کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا. سیم ہمیشہ کی طرح مصروف تھے. بس کچھ روز ہی باقی بچے تھے, پھر عید تھی اور اگلے دن ہمارا نکاح. ہاں, میں سیم ایک ہونے جا رہے تھے, ایک دوسرے کے بننے جا رہے تھے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں بہت خوش تھی. البتہ میں سیم سے اس دن والی بات کو لے کر انتہائی ناراض تھی. انہوں نے مرنے کی بات بھی کی تو کیسے کی, ان کی ہمت کیسے ہوئی. خیر, مجھے پتا تو تھا کہ وہ مجھے منانے والے تو ہیں نہیں, تو ٹھیک ہے, اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنی. لیکن پھر اچانک مجھے سیم کی کال آئی. وہ خوش تھے. شاید رمضان کا اثر تھا, ورنہ وہ خڑوس کبھی کبھی ہی ہنستے تھے. ہیلو ایش, کہاں ہو؟ سمان اس سے پوچھ رہا تھا. جمعہ کا دن تھا. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایش پارک کی طرف چلی گئی تھی. آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ ایش نے خفگی سے پوچھا. بس ایسے ہی دل کر رہا ہے تم سے بات کرنے کو, ورنہ زندگی کا کیا بھروسہ, سمان نے عجیب سے لہجے میں کہا. سیم, ایسی باتیں مت کیا کرے, مجھے ڈر لگنے لگتا ہے. اچھا بابا, نہیں کرتا. تم پارک میں ہونا, وہیں رکو, میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں. میں نے تمہارے لیے ایک گفٹ لیا ہے, وہ بتا رہا تھا, جبکہ ایش کو حیرت کا جھٹکا لگا. 1 سال کی محبت اور 6 ماہ کی منگنی میں وہ اسے پہلی بار گفٹ دینے والا تھا. ایش تو حیرت سے گنگ رہ گئی تھی. یہی چیز اس کے چہرے پر خوشی پھیلا گئی. وہ سامان کا انتظار کر رہی تھی. جانے کیوں رات اس نے عجیب سا خواب دیکھا تھا. اس نے سامان کو خود سے دور جاتا دیکھا تھا اور یہ چیز اسے پریشان کر رہی تھی. سیم, جلدی سے آ جائیں بس, ایش بڑبڑائی. اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا. کچھ ہی دیر بعد اسے سامان کی گاڑی رکتی نظر آئی. وہ گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف بڑھا. کیسی ہو رائل پرنسس, کیا ابھی تک ناراض ہو؟ سامان نے پوچھا. خلاف معمول آج اس کا لہجہ بدلا بدلا تھا. ٹھیک ہوں. ایش اس سے زیادہ دیر ناراض کیسے رہ سکتی تھی. یہ تمہارے لیے. اس نے ایک چھوٹا سا باکس ایش کی طرف بڑھایا. ایش نے اسے کھولا تو وہ حیران رہ گئی. اس میں رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں. میں زارا کے لیے لے جا رہا تھا تو سوچا پرنسس کے لیے بھی لے جاؤں. پتہ نہیں تمہیں پسند بھی آئیں گی یا نہیں. آخر کو تم ایک شہزادی ہو, ایسے تحفے کہاں پسند کرتی ہوگی. سامان کے لہجے میں شرارت چھپی تھی. جی نہیں, میں کوئی پرنسس نہیں ہوں, میں ایش ہوں اور کچھ دنوں بعد مسز حیدر بن جاؤں گی. ایش نے منہ پھلا کر کہا تو سامان ہنس دیا. وہ دونوں پارک سے باہر نکل آئے تھے. ان کا ارادہ روما کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کا تھا. ویسے کب تک ناراض رہو گی مجھ سے؟ سامان اس کے ساتھ چلتا ہوا پوچھ رہا تھا. وہ آج خاموش تھی. دیکھو موسم کتنا خراب ہو رہا ہے, گھر بھی تو جانا ہے نا, تو پلیز جلدی جلدی مان جاؤ, ایسا نہ ہو ہم دونوں بارش میں بھیگ جائیں. سامان نے آسمان پر چھائے کالے بادلوں کی طرف دیکھ کر کہا. ان سیاہ بادلوں کی وجہ سے ایک عجیب سا اندھیرا پھیل گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تم نہیں دیتے ہماری باتوں کا جواب تو کیا ہوا. جب تم ہماری قبر پر آؤ گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. سامان نے ایک شعر گنگنایا. وہ اپنی جون میں آگے بڑھ رہا تھا. ایش کے جواب نہ دینے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خاموش کھڑی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا ہوا ایش, ایسے کیوں کھڑی ہو؟ وہ واپس اس کی طرف بڑھا. آپ سے کہا تھا نا مرنے کی بات دوبارہ مت کیجیے گا. آپ کو اثر نہیں ہوتا. وہ سامان کے سامنے پہلی دفعہ چلائی تھی. سبز خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. اچھا بابا, سوری, پکا پرامس دوبارہ نہیں کہوں گا. سامان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اسے تکلیف ہوئی. ایش اداس ہو گئی تھی. سنو, اداس مت ہوا کرو, میری عمر گھٹنے لگتی ہے.
وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں پکڑ کر بولا تھا۔ یہ لہجہ، یہ پیار، ایش کو لگا وہ کوئی اور سیم ہے۔ وہ لڑکا مرنا نہیں چاہیے، بس اسے انتہا کی اذیت دینی ہے تم لوگوں نے، اتنی کہ اس کی زندگی عذاب بن جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ شخص اپنے سامنے کھڑے دو لوگوں سے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکے شکل سے گنڈے لگتے تھے۔ اس کی بات پوری ہونے پر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ویسے میں شادی کے بعد بھی اسی طرح مصروف رہا کروں گا، تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہوگی نا؟ لیکن پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں۔ سمان ایش کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتا کہہ رہا تھا، جبکہ ایش مسمرائز سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، وہ چوڑیوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا سنو، ہمارے کتنے بچے ہوں گے؟ 3، 4، 5، نہیں 7 کافی ہیں، ہے نا؟ وہ ایک بار پھر اس سے آگے نکل گیا تھا، جبکہ ایش وہیں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ 7 کافی ہیں نا، جن میں سے 6 بیٹیاں ہوں گی اور 1 بیٹا۔ مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں، وہ کہتا کہتا رکا۔ تم رک کیوں جاتی ہو؟ وہ ایش کی طرف دیکھ کر بولا۔ آج اس کی باتیں ہی ایسی تھیں، ایش کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سمان ہے۔ آج آپ بہت تیز چل رہے ہیں، ایش نے کہا۔ ہاں، میں جنت میں بھی تم سے پہلے جاؤں گا اور وہاں جا کر تمہارا انتظار کروں گا، سمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ ایش کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آ کر ان دونوں کے درمیان رکی۔ اس میں سے 2 لڑکے اترے اور انہوں نے ایش کو پکڑا۔ ایک نے پسٹل نکال کر ایش کے سر پر رکھ دیا۔ دونوں نے چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھے۔ یہ سب اتنی آنن فانن ہوا تھا کہ ایش اور سمان حیران رہ گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، ایش نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ ہلنا مت ورنہ یہ گولی تمہارا دماغ اڑا دے گی۔ جس نے پسٹل ایش کے سر پر لگا رکھا تھا وہ گررایا۔ سمان ان کی طرف بھاگا۔ وہیں رک جاؤ ورنہ اس لڑکی کو کھو دو گے۔ دوسرے نے پسٹل کا رخ سمان کی طرف کیا۔ کون ہو تم لوگ؟ سمان نے بنا ڈرے پوچھا۔ اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، پہلے والے نے سمان سے کہا۔ ایش کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، میں چلنے کو تیار ہوں، سمان نے جواب دیا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے اشارہ کیا تو سمان گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں سیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ مت جائیں، ایش نے چلا کر کہا۔ منہ بند رکھو، ایک لڑکے نے گررا کر کہا۔ سمان خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی گاڑی میں سوار ہوئے۔ ایش کو وہیں چھوڑا اور پھر گاڑی زن سے بھگا کر لے گئے۔ کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سمان نے ان سے پوچھا۔ اس کا دماغ بہت تیز چل رہا تھا۔ یہ دیکھ لو، آگے بیٹھے لڑکے نے جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ سمان اسے پہچان گیا تھا۔ تم؟ سمان گرجا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، اس کے پاس بیٹھے لڑکے نے جس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا سمان کی گردن میں لگا دیا۔ وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ یہ انجیکشن ویسے ہم نے ایش کو لگانا تھا، اس سے بہت پرانی دشمنی ہے ہماری، لیکن اسے تکلیف دینے سے زیادہ مزہ تمہیں تکلیف دینے میں آئے گا۔ وہ تڑپے گی تو ہمیں سکون ملے گا، ان دونوں کا کہکہا ابھرا، جبکہ سمان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ خود ایک سیکریٹ ایجنٹ تھا، ان سب چیزوں کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ایک انتہائی زہریلا انجیکشن تھا جو اسے لگایا گیا تھا۔ 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، بس 15 منٹ، اس کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے۔ ان دونوں نے پھر ایک چھت پھاڑ کہکہا لگایا۔ وہ گاڑی میں ہی گھوم رہے تھے۔ کیا خیال ہے، اب اسے نیچے اتار دینا چاہیے؟ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، آگے بیٹھے شخص نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے والے نے گاڑی روکی اور پیچھے بیٹھے لڑکے نے سمان کو نیچے دھکا دے دیا۔ سمان نیچے گرا، اس کی گردن میں ایک عجیب سا درد پھیلا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے موبائل نکال کر ایش کو فون کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا باندھی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ سیم آپ کہاں ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ سمان کا موبائل سائلنٹ پر لگا ہوا تھا۔ ایش کب سے اسے فون کر رہی تھی مگر سمان نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ اب خود ہی اس نے کال کی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایش کے لہجے میں بے چینی تھی۔ چپ، بالکل چپ، ایش آج میری سنو، دوسری طرف سے سمان کی دھیمی دھیمی آواز ابھری تھی۔ میں کچھ اعتراف کرنا چاہتا ہوں ایش، آج پلیز تم مجھے سن لو، وہ کہہ رہا تھا۔ سیم آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ایش، بے پناہ، بے انتہا، جو کبھی کسی نے کسی سے نہ کی ہوگی۔
ऐश इस एतराफ पर दंग रह गई थी। आप मुझसे इजहार मोहब्बत कब करेंगे सैम? जब मैं मरने वाला हूँगा, जब मेरी आखिरी सांसें चल रही होंगी। और अब वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। ऐश का दिल डूब कर उभरा। बारिश ने एक बार फिर रोमा को अपनी लपेट में ले लिया। सैम आप, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे शायद मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस विलियम। उनके पास लौट जाना ऐश, उनके पास लौट जाना, समान ने तकलीफ से कहा था। उसे अपने नाक से कोई चीज सरकती हुई महसूस हुई तो उसने हाथ लगाकर देखा। उसके नाक से खून निकल रहा था। सैम आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास वक्त कम है ऐश, मुझे बहुत सी बातें करनी है। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद हमेशा खुश रहोगी, कभी नहीं रोओगी, सबको खुश रखोगी। ऐश विलियम की तरह रहोगी, मेरे बाबा जी और ज़ारा का ख्याल रखोगी, क्योंकि तुम आम लड़की नहीं हो ऐश। समान को लग रहा था उसका गला किसी ने जोर से पकड़ लिया है। आवाज नहीं निकल रही थी। जहर पूरे जिस्म में फैल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। मेरा अधूरा काम पूरा करोगी, वादा करो मुझसे ऐश। मेरे बाद मेरे कमरे में जाना, वहां तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। ऐश की तो गोया बोलने की हिस्स जवाब दे गई थी। वो कांपते हाथों के साथ उसे सुन रही थी। मुझसे वादा करो ऐश कि तुम अल्लाह पाक से कभी शिकवा नहीं करोगी, हमेशा खुश रहोगी, उसकी शुक्रगुजार रहोगी। सैम, ऐश के कपकपाते लबों से बस इतना ही निकला था। पैलेस लौट जाना ऐश, मोहब्बत में जिद नहीं होती। तुम अपने माँ बाप से जिद मत लगाना, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। समान को लग रहा था उसकी टांगे जवाब दे गई हैं। वो नीचे बैठ गया। उसे महसूस नहीं हो रहा था उसकी टांगे हैं भी या नहीं। जहर अपना असर तेजी से दिखा रहा था। तुम्हें मुझसे ये शिकायत थी ना कि मैंने तुम्हें नहीं चाहा, तो सुनो ऐश, मैं तुम्हें तब से चाहता हूँ जब तुम्हें देखा भी नहीं था। वो खामोश हो गया। तकलीफ के आसार उसकी आवाज से भी जाहिर हो रहे थे। समान ने अपने मुंह पर हाथ रखा तो वो खून से तर हो गया। खून की एक उबकाई उसके मुंह से निकली थी। अगर ऐश उसे इस तरह देख लेती तो उसका दिल फट जाता। मैंने वजीफा किया था, जो लड़की मेरी जन्नत में हमसफर होगी, मैं उसे दुनिया में देखना चाहता हूँ, और फिर मुझे तुम मिली। वो इन 10 मिनटों में सब कुछ बता देना चाहता था। मैंने तुम्हें तब भी बेपनाह चाहा है ऐश, जब तुम ऐश विलियम थी। तब भी मैं तुम पर बेइंतहा मरता था, और अब भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है। मैंने अपने जज्बे छुपा कर रखे, क्योंकि मैं जानता था मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वह मेरा एक काम अधूरा है ऐश, उसे पूरा करना, उसे पूरा करना। मेरे जाने के बाद कुछ भी गलत मत करना ऐश। समान का जिस्म नीला होना शुरू हो गया था। उसके वजीह चेहरे पर दर्द फैला था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा ऐश, तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारी रूह में रहूंगा। मुझे हमेशा याद रखना, भूल मत जाना, और चाहो तो माइक की हो जाना, लेकिन उसे पहले बता देना कि आखिर में तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी, सिर्फ समान की। और सुनो, मेरी कब्र की खोज मत करना, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे लिए दुआ करती रहना। मैं बहुत गुनाहगार हूँ ऐश, मेरी मगफिरत की दुआ करना। समान के हाथ बेजान होना शुरू हो चुके थे। उसका नीचे का पूरा जिस्म बेजान हो गया था। सिर्फ एक दिमाग चल रहा था और दिल। मैं जन्नत में तुम्हारा इंतजार करूंगा ऐश। वो अपने जिस्म की बाकी मांदा कुव्वत बोलने पर लगा रहा था, और एक हाथ पर जिससे मोबाइल पकड़ा था। खुदा गवाह है ऐश कि मैंने तुमसे इश्क किया है, और तुम गवाह रहना ऐश कि मैंने अपने खुदा और उसकी मखलूक के लिए जज्बा इश्क अपनी रग रग में बसाया है। मैंने अपना मिशन पूरी ईमानदारी से निभाया है। एक बार फिर मैं कहता हूँ कि ऐश, तुम मेरी माँ के बाद दुनिया की वो पहली औरत हो जिसको समान हैदर ने चाहा, उसे छुआ, उसे देखा। मैंने सर से पांव तक खुद को तुम्हारा रखा ऐश, तुम्हारी इमानत समझा। ऐश की सिसकियां वो साफ सुन सकता था। वो दोनों रोमा की सड़कों पर घुटनों के बल बैठे थे, एक दूसरे से दूर होकर एक दूसरे के इंतहाई करीब। बारिश पूरी रफ्तार से बरस रही थी। वो बारिश कब थी? वो तो आसमान रो रहा था। वो दोनों जो रो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हर चीज उनकी बातें सुनकर सिसकियां भर रही है।
ہر چیز دل دہلا دینے والی چیخ مارنا چاہتی ہے۔ واپس لوٹ جانا عیش، واپس لوٹ جانا۔ اور بس سامان کی آخری سانسیں تھی جو اٹکنے لگی تھیں۔ وہ کتنی مشکل سے سانس لے رہا تھا، وہ عیش محسوس کر رہی تھی۔ عیش کو بھی لگ رہا تھا اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ لا الہ، تکلیف کے باعث سامان کے منہ سے اٹک اٹک کر نکلا۔ عیش کو جیسے جھٹکا لگا، یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ اللہ، سیم! عیش کرنٹ کھا کر اٹھی۔ محمد! سیم، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ پلیز چپ کر جائیں، وہ چلائی۔ رسول اللہ! فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ وہ خود پانی سے بھیگی سڑک پر اوندھے منہ گر گیا۔ ساری سڑک خون سے بھری پڑی تھی۔ اس کے ناک، کان، منہ، یہاں تک کہ آنکھوں سے بھی خون نکلا تھا۔ وہ اب بھی سانس لے رہا تھا، مگر اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ وہ کلمہ پڑ گیا تھا۔ سیم، آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ عیش پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگنے لگی۔ ہیلو سیم! موبائل سے آواز ابھر رہی تھی مگر وہ بے جان پڑا تھا۔ بارش نے اسے اپنے آنسوؤں سے پہلے ہی غسل دے دیا تھا۔ سامان! عیش نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی اور پھر غش کھا کر وہ بھی نیچے سڑک پر گر گئی۔ ہواؤں نے ایک بار پوچھا تھا کہ محبتوں کی شروعات بارش سے کیوں ہوتی ہے۔ آج وقت نے انہیں جواب دیا تھا کہ صرف ادھوری محبتوں کی شروعات بارش سے ہوتی ہے۔ عیش نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک بار کھولا تھا۔ لوگ اسے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر طرف شور ابھر رہا تھا۔ تیز برستی بارش سب کچھ بھگا گئی تھی۔ وہ پھر آنکھیں بند کر گئی، جبکہ سامان تو تھا ہی سنسان سڑک پر۔ پتہ نہیں کوئی اس تک پہنچ پاتا یا نہیں۔ تقدیر نے ایک کتاب بند کر دی۔ ہواؤں کی سسکیاں ابھریں اور وقت جیسے کہیں کھو گیا۔ ہر چیز رو رہی تھی۔ روما کی دو سڑکوں پر دو لوگ دنیا و ما فیہا سے بے خبر آنکھیں بند کر گئے تھے۔ یہ تھی محبت، سیم اور عیش کی ادھوری محبت۔ ہائے ظالم محبت! اے محبت، تیرے انجام پر رو نہ آیا۔ حرم کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے یقین نہ ہوا کہ کوئی ایسے بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ حرم، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اچانک فرحاد کی آواز ابھری۔ حرم ایک دم چونکی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ فرحاد کب آیا۔ وہ ڈائری میں اتنی مگن تھی کہ وہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے محسوس نہ کر پائی۔ فرحاد کو دیکھ کر وہ ایک دم اٹھی۔ اس کے ہاتھوں اور زبان میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ ہادی، وہ سیم، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ فرحاد آگے بڑھا۔ اسے حرم کی آنکھوں میں نمی نظر آ گئی تھی۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو حرم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہادی، وہ سیم، وہ وہاں سڑک پر خون، وہ عیش۔ حرم کی ہچکیاں بند گئیں۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ فرحاد کو لگا شاید اس نے کوئی ناول، کوئی سٹوری پڑھی ہے۔ وہ سیم، وہ مر گیا۔ حرم کا وجود کانپ رہا تھا۔ ریلیکس حرم، کچھ نہیں ہوا، دیکھو سب ٹھیک ہے۔ فرحاد نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پرسکون کرنا چاہا۔ وہ اسے اس دنیا سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ پچھلے 1 گھنٹے سے پہنچی ہوئی تھی۔ چلو اندر۔ وہ ڈائری اٹھا کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ بیٹھ جاؤ یہاں۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فرحاد نے اس سے پوچھا جو کھوئی کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، حرم نے بس اتنا کہا۔ حرم کو لگ رہا تھا جیسے اس پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ فرحاد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس ڈائری کو جسے وہ سامنے میز پر رکھ چکا تھا۔ کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا، جس نے حرم کو ذہنی طور پر بہت ہی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اوکے، پہلے کھانا کھا لو، فرحاد نے حرم سے کہا۔ نہیں، میں بس سونا چاہتی ہوں، حرم نے جواب دیا۔ وہ آنکھیں بند کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک خوفناک خواب دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ سو کر اٹھے گی تو اس خواب سے باہر نکل آئے گی۔ ٹھیک ہے، چلو پھر۔ فرحاد اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا تھا۔ حرم اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ فرحاد کو محسوس ہوا جیسے وہ ڈری ہوئی ہے۔ حرم نے لیٹنے کے فوراً بعد کمبل اوپر لے لیا۔ ہادی، وہ پلٹنے لگا تھا جب حرم نے اسے پکارا۔ جی؟ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ حرم پوچھ رہی تھی۔ فرحاد کو اس کی اس بچگانہ سوال پر ہنسی آئی تھی۔ نہیں، میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر یہیں بیٹھ جائیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، حرم نے التجا کی۔ فرحاد کو اس پر ترس آیا تھا۔ اس نے حرم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے یقین دلایا تھا
کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ حرم نے اس کی موجودگی محسوس کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ وہ ڈائری باہر میز پر ہی رکھی تھی۔ فرحاد اسے پڑھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد آپا حرم کے کمرے میں آئیں۔ فرحاد کو یوں اس کا ہاتھ پکڑے دیکھا اسے وہ رات یاد آ گئی جب فرحاد کو گولی لگی تھی اور حرم فرحاد کا ہاتھ پکڑے سو رہی تھی۔ فرحاد بیٹا، انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ جی آپا، فرحاد نے انہیں دیکھے بنا جواب دیا۔ کھانا تیار ہے، آپ کھا لیں آپا، اور مجھے وہ ڈائری لا دیں جو باہر میز پر پڑی ہے، فرحاد نے جواب دیا۔ آپا جانتی تھیں وہ دونوں اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ نہیں بیٹا، میں تم دونوں کے بنا نہیں کھا سکتی، آپا نے کہا اور لاؤنج سے اسے وہ ڈائری لا کر فرحاد کو دے دی۔ فرحاد نے دھیرے سے اپنا ہاتھ حرم کی گرفت سے نکالا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اس ڈائری کو اٹھا کر حرم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس میں کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ پڑھنے جا رہا تھا۔ فرحاد نے ڈائری کھولی، وہ اردو میں لکھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ آپا بخش بابا کے ساتھ واپس جا چکی تھی، صرف وہ اور حرم گھر پر تھے۔ وہ جانتا تھا حرم رات 11 بجے تک خود ہی اٹھ جائے گی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اسے ڈائری پڑھتے ہوئے۔ اسے عیش سے زیادہ سامان میں دلچسپی تھی۔ گھڑی کی سوئی آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی، صرف ٹک ٹک کی آواز ابھر رہی تھی۔ فرحاد نے ڈائری بند کر دی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ تھی وہ چیز جو حرم اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، سامان کی موت۔ فرحاد ڈائری کو میز پر رکھ کر باہر نکل آیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر لان میں آ گیا تھا۔ فرحاد کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور سے ایک چیخ مارے۔ سمان اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ اسکول سے دوست تھے۔ سمان فرحاد سے 2 سال سینئر تھا، لیکن دونوں کی سوچ ایک جیسی تھی۔ اسکول کے بعد دونوں نے ایک ہی کالج سے انٹر کیا۔ سمان اسکول سے پہلے فارغ ہو گیا تھا۔ جس کالج میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا فرحاد نے بھی اسی میں لیا۔ جب فرحاد کا انٹر ہوا تو سمان کا اسی کالج سے گریجویشن مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں الگ الگ ہو گئے تھے، مگر وہ دونوں ہمیشہ رابطے میں رہے تھے۔ فرحاد جانتا تھا سمان سیکریٹ ایجنٹ ہے۔ اسے سمان پر بہت فخر تھا۔ سمان کی موت اسی دن ہوئی تھی جس دن روشنی فرحاد کو چھوڑ گئی تھی۔ فرحاد نے اسے طلاق دی تھی اور اسی دن اعظم آغا یعنی فرحاد کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ فرحاد تو اس وقت ٹوٹ چکا تھا، جو جان سے پیارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اسے آخری بار دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ کتنا رویا تھا وہ سامان کو لے کر۔ یہ اس کی مرنے کی عمر نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے مرا تھا، لیکن آج اسے پتا چل گیا تھا۔ روشنی فرحاد کو فادی بلاتی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے سامان کو کال کی تھی آخری بار، تب اس نے پوچھا تھا، یار یہ لڑکیاں ہمارے اچھے بھلے نام کا بیڑا غرق کر کے نک نیم کیوں رکھتی ہیں؟ اس نے کہا لگایا تھا، میں خود نہیں جانتا، مجھے تو خود سامان سے سیم بنا دیا گیا ہے۔ سامان نے جواب دیا تھا، ویسے تمہیں اس لڑکی کو ہاں کر دینی چاہیے، کتنا بھاؤ کھاتے ہو تم، فرحاد نے کہا تھا، اور مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم مجھ سے 2-3 سال چھوٹے ہو کر مجھ سے پہلے شادی کر رہے ہو۔ سامان نے جواب دیا، ہاں بس پیار ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں تمہیں اپنی اور روشنی کی شادی کی تصویریں بھیجوں گا، تم بتانا میری چوائس کیسی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بھیج دینا، مگر میں تو اپنی شادی کی تصویر تمہیں ہرگز نہیں دکھاؤں گا، سامان نے کہا۔ تم ہمیشہ ہی اتنے کھڑوس رہو گے کیا؟ فرحاد نے پوچھا تھا۔ ارادہ تو تھا، لیکن نور العیش مجھے سر سے پاؤں تک بدل دے گی، سامان نے کہا لگایا۔ بہت اچھی بات ہے، تم ہنسا تو کرو گے نا، اتنے سیریس رہتے ہو ہر وقت، ویسے بھی تم عیش بھابی کے قابو ہی آ سکتے ہو، فرحاد نے جواب دیا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی جناب، جب ہوگی تب دیکھ لیں گے، سامان نے کہا لگا کر کہا تھا۔ میں بہت جلد روما آؤں گا، بس 3 دن بعد شادی ہے، اس کے بعد بہت جلد میں تم سے ملوں گا۔ تم تو ویسے بھی لوگوں کی جاسوسی میں مصروف رہتے ہو، تمہیں تو میری شادی میں آنے کا وقت بھی نہیں ملے گا، فرحاد نے شکوہ کیا۔ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے تمہاری ہونے والی وائف کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ وہ دونوں ہر ایک بات بے دھڑک کہہ دیتے تھے، اس لیے سامان کے دل میں جو تھا اس نے فرحاد سے کہہ دیا۔ کچھ دن پہلے سامان سے اس کی ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی، روشنی بھی فرحاد کے ساتھ تھی۔ سامان کو فرحاد کی پسند دیکھ کر انتہا کی حیرت ہوئی تھی۔
اسے اندازہ نہیں تھا فرحاد اتنی بولڈ لڑکی سے شادی کرے گا۔ کیوں، اس میں کیا کمی ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ کمی نہیں ہے، انفیکٹ ہر چیز کی زیادتی ہے، سمان نے کہا۔ اب میں تمہاری چوائس کی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں؟ مجھے تو بس ایک ہی پسند ہے اور اس جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سمان کی نظروں میں عیش کا چہرہ گھوما۔ ہائے، سیکرٹ ایجنٹ کا دل بھی چوری ہو گیا جو لوگوں کے خلاف ثبوت اور پتہ نہیں کیا کیا چوری کرتا رہتا ہے۔ مزہ آ گیا قسم سے، فرحاد مسکرایا۔ میں چور نہیں ہوں، سمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم بہت جلد ملیں گے سمان، فرحاد نے کہا تھا، اور پھر وہ دن کبھی نہیں آیا۔ اس کی شادی والے دن سمان چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا تھا، اسے اپنے سینے میں ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو آج میں روما میں ہوں، میرے پاس تمہاری پسند، تمہاری چوائس جیسی وائف ہے۔ حرم بالکل تمہاری عیش جیسی ہے، اس کی سوچ، اس کا دل، سب کچھ عیش سے ملتا ہے۔ دیکھو میں بدل گیا ہوں، میں تمہارے جیسا بن گیا ہوں، مگر تم کہاں ہو سمان، کہاں ہو؟ فرحاد کہہ رہا تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا کہ اس کا بیسٹ فرینڈ کتنی تکلیف سہ کر مرا تھا، وہ کتنا خوش تھا۔ تمہیں روشنی نہیں پسند تھی، دیکھو میں نے اسے چھوڑ دیا، اب تو ایک بار مجھ سے مل لو، صرف ایک بار، میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں تمہیں سمان۔ فرحاد گھٹنے زمین پر رکھے رو رہا تھا، اس نے بہت کچھ کھویا تھا، جس میں سب سے قیمتی اعظم آغا اور سمان حیدر تھے۔ کوئی اس کا درد کیسے سمجھ پاتا؟ ہادی آپ سوئے نہیں؟ حرم واقعی 10:45 پر اٹھ گئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، فرحاد ابھی تک اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی، فرحاد نے جواب دیا۔ حرم کو محسوس ہوا اس کا لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اٹھ کر فرحاد کے پاس آئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، فرحاد مسکرایا۔ وہ بہت جلد اپنے جذبات پر قابو پا لیتا تھا۔ حرم کی نظر میز پر رکھی ڈائری پر پڑی، اس کا دل بھر آیا تھا۔ تم نے عیش کو دیکھا ہے حرم؟ فرحاد نے پوچھا۔ حرم چونکی۔ کیا آپ ڈائری پڑھ چکے ہیں؟ حرم نے پوچھا۔ میں نے نام پڑھا، پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے، فرحاد نے جواب دیا۔ یہ لیں، اس میں اس کی تصویریں ہیں۔ حرم نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، وہ کہتی ہوئی وضو کرنے چلی گئی۔ فرحاد نے گیلری کھولنے کے بعد تصویروں کا فولڈر نکالا۔ ایک فولڈر پر عیش لکھا ہوا تھا۔ فرحاد نے جیسے ہی پہلی تصویر کو دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ وہ عیش نہیں تھی، وہ بنی بنائی حرم تھی۔ فرحاد کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن عیش کی سبز آنکھیں اسے حرم سے الگ بنا رہی تھی۔ وہ دونوں جگری دوست تھے، جب وہ اسکول کالج میں تھے ہر فنکشن پر ایک جیسی ڈریسنگ کرتے تھے، اور پھر خدا نے دونوں کی زندگی میں ایک جیسی لڑکیاں بھیج دی تھیں۔ فرحاد کا دل تشکر سے بھر گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا وہ خود نہیں جانتا، لیکن کچھ معاملات انسانی دماغ سے پرے ہوتے ہیں جو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ آنی زی کہاں ہے؟ رومان نے صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کا پوچھا۔ رات کو بھی وہ اسے نہیں ملی تھی اور اب صبح صبح جانے کہاں چلی گئی تھی۔ یونیورسٹی کا ٹائم ہو رہا تھا اوپر سے۔ وہ تو چلی گئی، آنی نے جواب دیا۔ چلی گئی؟ لیکن کہاں؟ وہ حیران ہوا۔ یونیورسٹی، آنی نے بتایا۔ ہیں؟ کیوں نہیں چلی گئی؟ میرے بنا ہی؟ ہاں وہ کہہ رہی تھی اسے کوئی کام ہے، آنی نے کہا۔ اچھا، رومان کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے سالوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ زی اس کے بنا یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ وہ تو کبھی کالج بھی اس کے بنا نہیں گئی تھی۔ وہ سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ جانا تو اسے بھی یونیورسٹی ہی تھا، وہیں جا کر پوچھ لوں گا، وہ سوچ رہا تھا۔ ہیلو مس نور، کیسی ہیں آپ؟ اسے یونیورسٹی میں سب سے پہلے حرم نظر آئی تھی جو عرش کے پاس کھڑی تھی۔ حرم کی اس کی طرف پشت تھی، لیکن وہ اسے اس کی ڈریسنگ سے پہچان گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رومان کو حیرت ہوئی کہ وہ اس کی بات کا جواب ضرور دیتی تھی۔ آج کیا ہوا اسے؟ کیا ہوا؟ رومان نے عرش سے اشارتاً پوچھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مس نور، واٹ ہیپنڈ؟ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ رومان کو عجیب سا احساس ہوا تھا جیسے وہ حرم نہیں ہے، لیکن ڈریسنگ تو حرم جیسی تھی، بس آج شال نہیں تھی اس کے پاس۔ اچانک وہ پلٹی اور رومان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعی حرم نہیں تھی، وہ زی تھی جو حرم جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سر پر سٹالر تھا جس کی وجہ سے رومان دھوکا کھا گیا تھا۔ تو تم؟ رومان شاکڈ رہ گیا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، عرش ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رومان نے زی سے پوچھا۔
کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، زی نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ رومان کو غصہ آ گیا۔ کیوں، ان کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ زی نے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ایسے کپڑے پہنو؟ وہ گررایا۔ آخر ان کپڑوں میں برائی کیا ہے؟ زی نے پوچھا۔ اس طرح کے کپڑے صرف حرم کے لیے ہیں، اسے ہی سوٹ کرتے ہیں، اور تمہارا کیا دماغ خراب ہو گیا جو تم نے یہ پہنے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ حرم کو تو کچھ نہیں کہتے ریم، انفیکٹ لوگ تو انہی کپڑوں کی وجہ سے اس پر جان دینے لگے ہیں، پھر مجھے کوئی کیوں کچھ کہے گا؟ زی نے الٹا سوال کیا۔ گھر جا کر بات کریں گے۔ رومان نے اپنے آس پاس اسٹوڈنٹس کو دیکھا، وہ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے سے کہتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زی کو حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا تھا کہ وہ صرف حرم کو ان کپڑوں میں دیکھنے کا عادی ہے، کسی اور کو نہیں۔ زی کی نظر اچانک ایک طرف کھڑی حرم پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو، وہ ناراض ہو گیا، زی نے اس کے پاس جا کر کہا۔ تم نے کچھ محسوس کیا زی؟ حرم نے پوچھا۔ کیا؟ یہی کہ وہ پہلی نظر میں پہچان نہیں پایا تھا کہ حرم کھڑی ہے یا زی۔ حرم نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا، اور زی اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ واقعی اس نے اس بات پر تو غور کیا ہی نہیں تھا۔